قیامت کے دن بہت سارے سوالات ہوں گے، ابتدا چل رہی ہے، ابھی بات آگے نہیں گئی۔ اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دے گا۔ جو مسلمان ہوں گے، جو نمازیں پڑھتے ہوں گے، وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ وہ دارالعمل نہیں ہے، لیکن وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، سجدے میں چلے جائیں گے۔ جو بے نمازی ہوں گے، جو نمازوں کو ضائع کرتے ہوں گے، نمازیں چھوڑتے ہوں گے، سستی سے پڑھتے ہوں گے اور ریاکاری سے پڑھتے ہوں گے اور نماز کے فرائض شرائط پورے نہیں کرتے ہوں گے، وہ سجدہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ ان کی کمر، علماء نے لکھا، لکڑی کا جو لکڑی کا تختہ ہوتا ہے اور تانبے کی طرح، بعض روایت میں تانبے کی طرح ان کی کمر اکڑ جائے گی۔ وہ گر تو جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ کمر کے بل گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کو پھر جہنم میں ڈال دیں گے، سجدہ نہیں کر سکتے قیامت کے دن بے نمازی۔ فخلف من بعدہم، اچھے لوگوں کے بعد اب کچھ برے لوگ ایسے آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، نماز نہیں پڑھی۔ اضاعوا الصلاۃ فسوف یلقون غیا، یہ جو لوگ نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں سن لیں، فسوف یلقون غیا، جہنم میں ایک غی نام کی وادی ہے، اس میں بہت جلد یہ لوگ گر جائیں گے، ان کو ڈال دیا جائے گا۔ غی نام کی وادی، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب بتایا جاتا ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہے، دماغ کھولتا ہے اس کا، وہ ایسا کھولتا ہے دماغ اس کا، ایسا ابلتا ہے دماغ، جیسے پانی ہنڈیا میں برتن میں پانی ابلتا ہے، ایسا اس کا دماغ کھول رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کہ جہنم میں سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے۔ اس کی تکلیف کا اندازہ لگائیں، یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اور جہنم کی وہ وادی غی نام کی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی دن میں پناہ مانگتا ہے، اس کی گرمی سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ مجھے اس وادی کی گرمی سے بچا لے۔ جہنم، خود جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب بحر شریعت فرماتے ہیں، اس وادی میں، غی نام کی وادی میں ایک کنواں ہے، ہب ہب، ایک کنواں ہے، ہب ہب نام کا ایک کنواں ہے۔ جب جہنم کی گرمی کم ہونے لگتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جہنم دوبارہ بھڑک جاتا ہے۔ یہ وہ وادی ہے، اس میں کون جائیں گے؟ نمازوں کو چھوڑنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کو ضائع کرنے والے۔ آپ گھر پہ بھی لوگوں، اپنے گھر والوں کو اٹھائیے، نماز کے لیے جگائیے، ان کا ذہن بنائیے، ان کو بھی نماز پڑھنے کا بولیں، خود بھی نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس طرح نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔